گزشتہ ہم نے حروف الہجا اور حرکات کو پڑھا تھا، اور یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو کلمہ بناتے ہیں، اور کلمہ کو مفرد اور لفظ بھی کہتے ہیں، اور اس کی مزید 3 اقسام ہیں۔ اقسام میں سے اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے بارے میں ہم نے 4 چیزیں پڑھی تھیں: کسی چیز کا نام، کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام اور کسی کام کا نام۔ اور یہ بات میں نے واضح کی تھی کہ کام میں اگر کوئی زمانہ موجود ہوگا، کوئی بھی زمانہ موجود ہوگا تو وہ فعل بن جائے گا، اور فعل کی دنیا میں سے کام کے نام کو اسی لیے باہر نکالا گیا ہے کہ اس میں زمانہ موجود نہیں ہوتا۔ اگر کسی بھی کام کے نام میں اگر کوئی زمانہ موجود ہوگا تو وہ اسم نہیں ہوگا۔ آگے چیز ہے صفت، جسے ایڈجیکٹو بھی کہتے ہیں، یعنی صالح، ایک انسان نیک ہے تو صالح وہ کیا ہے جی؟ نیک ہے، یہ بھی اسم ہے، اس میں صفت ایڈجیکٹو کہتے ہیں آپ اسے۔ ضمائر، پرسنل پروناؤن، انا کا لفظ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئی یو دے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو اس کے لیے بھی ہم نے یہ جو آگے پروناؤن ہے جو ہم نے اسے مفصل انشاءاللہ پڑھنا ہے، جب ہم اسے اسم کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو یہ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بڑا ہی عام ہے، اور اس سے ہی ہماری صحیح طرح ابتدا ہوتی ہے عربی کی۔ تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی اسم کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے تو جاننا ہے، تو اس جاننے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ ان 4 چیزوں کو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم اسم کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم نہ اسم کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اسم کے بارے میں جان سکتے ہیں، نہ اسم کو کبھی جملے میں استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ جملے میں کیے ہوئے اسم کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے جنس یعنی جینڈر، وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ دوسری چیز ہے وسعت یعنی کیپیسٹی، معرفہ ہے یا نکرہ، یعنی وہ خاص ہے یا عام ہے۔ اور تیسری چیز ہے عدد، نمبر، یعنی 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، واحد ہے، جمع ہے۔ اور عربی میں 2 کے لیے مثنیٰ یا تثنیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے جی اعراب۔ اعراب ہوتا ہے یہ جملہ، یعنی جملہ سمجھ گیا نہیں، اگر 2 لفظ پر کوئی چیز ہے تو وہ اس کا معنی ہے تو صحیح طرح استعمال ہوا، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ جملہ یا ترکیب میں اس کا مقام جو ہوتا ہے وہ، جسے ہم انگلش میں ہم اسٹیٹس کہہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم جو پڑھیں گے وہ جنس ہے۔ اسم کے متعلق یہ جاننا کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث، یعنی اسم کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث، اسے ہم عربی میں جنس کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے کہ آگے مزید اس کی مزید اقسام لکھتے ہیں کہ اسم مذکر ہے یا اسم مؤنث ہے۔ اس میں مؤنث جو ہے وہ بھی اس میں حقیقی ہوتا ہے، اس میں قیاسی ہوتا ہے، اس میں سماعی ہوتا ہے، یعنی مؤنث حقیقی ہوتا ہے، مؤنث قیاسی ہوتا ہے، مؤنث سماعی ہوتا ہے۔ اسی طرح مذکر حقیقی ہوتا ہے، مذکر قیاسی ہوتا ہے، مذکر سماعی ہوتا ہے۔ مذکر حقیقی اور مؤنث میں سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی لفظ میں جوڑے یعنی نر اور مادہ یعنی پیئر جسے کہتے ہیں کا تصور اگر موجود ہے تو نر سے تعلق رکھنے والے اسم کو مذکر حقیقی کہیں گے، اور مادہ یعنی فیمیل سے تعلق رکھنے والے اسم کو مؤنث کے حقیقی کہتے ہیں۔ یعنی مذکر حقیقی جسے تعلق میل سے ہو، نر سے ہو، اسے ہم مذکر حقیقی، اور جس کا عورت سے تعلق ہو یعنی نر سے تعلق رکھتا ہو، مادہ سے تعلق رکھتا ہو، اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ جس طرح باپ کے مد مقابل میں ماں ہے، بھائی کے مد مقابل میں بہن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہم نے مثال دی نیچے کہ رجل ایک مرد ہے، امراتن ایک عورت ہے، یعنی مرد کے مقابلے میں عورت ہے۔ دوسری مثال ہے جمل، یہ کہتے ہیں جی اونٹ کو، اور ناقتن اونٹنی کو کہتے ہیں، اونٹ کے مد مقابل میں اونٹنی ہے۔ ابن باپ کو کہتے ہیں، امن ماں کو کہتے ہیں، باپ کے مد مقابل میں کیا جی ماں ہے۔ فورن بیل، بیڑا ہم جو اکثر استعمال کرتے ہیں، بکرا گائے کو کہتے ہیں۔ یعنی کسی اسم یعنی نر کے مقابلے میں مادہ موجود ہوگا وہ حقیقی ہوگا، یعنی اس میں مذکر میں حقیقی وہ اسم مذکر حقیقی ہوگا جس میں مد مقابل میں مؤنث کے حقیقی ہوگا۔ یعنی ماں ہے، اس کے مد مقابل میں اس میں حقیقی مذکر موجود ہے، وہ ہے باپ۔ رجلن ایک مرد ہے مگر اس کے مد مقابل میں مؤنث حقیقی موجود ہے، وہ امراتن ہے۔
تو اس جنس کے بارے میں مزید ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، تو اس کو دوبارہ پڑھ کر ہم اس جنس مذکر اور اس میں مؤنث کے یہ دو آگے اقسام ہیں